بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ایک جملہ۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، دوسرا جملہ۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، تیسرا جملہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، چوتھا جملہ۔ یہ چار جملے ہیں آج کی آیت کریمہ میں، لیکن یہ تین نیچے والے جو جملے لکھے ہم نے، ان کا اس پہلے جملے پر عطف ہے، اور آخر میں جب ہم ترکیب مکمل کریں گے تو بنائیں گے ایک ہی جملہ۔ آئی سمجھ؟ وَاتَّقُوا، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا پیچھے اذکروا پہ عطف ہے، اس جملے کا بعد والے کا۔ اتقوا، یہ فعل امر حاضر ہے، معروف، ثلاثی، مزید فی غیر ملک بربائی، بے حمزہ وصل، لفیف مفروق، اسباب افتعال۔ اتقوا، یہ فعل حاضر ہے نا، تو جو حاضر ہوتا ہے اس کا فاعل ساتھ ہوتا ہے۔ مضارع ہو تو فاعل واو، امر حاضر ہو تو فاعل واو، یعنی امر حاضر جمع مذکر حاضر، مضارع جمع مذکر حاضر، ان کا فاعل کیا آئے گا؟ واو۔ واو ضمیر فاعل ہے۔ فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر کیا بنتا ہے؟ مفعول بھی۔ یہ یومن کیوں منصوب ہے؟ بھی ہے، یہاں ترجمے سے پتہ چلتا ہے، یہاں فی نہیں ہے، یہاں مفعول بھی ہے۔ جی یاد ہو گیا کس کا مفعول بھی؟ اتقوا۔ لیکن یومن یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ لہذا یومن موصوف ہے۔ لا تجزی اس کی صفت ہے، لیکن لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ معطوف علیہ ہوگا، یہ تین معطوف ہوں گے، معطوف علیہ تینوں سے مل کے صفت بنے گا، آپ نے سنا نہیں، اس لیے میں نے کہا جملہ ایک ہی آخر میں بنے گا۔ جی یومن کو کیا بنا؟ موصوف، کیونکہ نکرہ کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ جی موصوف صرف بناتے ہیں جب نکرہ کے بعد جملہ ہے۔ لا تجزی فعل ہے، یہاں پہ یہ فعل واحد مؤنث غائب ہے، مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد ناقص یائی، اسباب ضرب یضرب جزا یجزی، نفس اس کا فاعل ہے، لفظ نفس مؤنث ہے، مؤنث سمائی، یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ آن نفس جار مجرور مل کے لا تجزی کے متعلق ہے۔ شیئن کو اعراب القرآن والوں نے مفعول مطلق بنایا تجزی کا، تو اس سے پہلے پھر نکالیں گے جزاءن، کیا نکالیں گے؟ کوئی نہیں سمجھ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمہ اللہ تعالی کے ترجمہ سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ جی جوڑنے لگاؤ، فعل اپنے فاعل متعلق مفعول مطلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ اور معطوف علیہ۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، سادی ترکیب آسان ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں واو کے ساتھ نفی کے بعد جو لا آتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، کیا ہوتا ہے وہ لا کیا ہوتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ چلے شاید قاعدہ تو میں نے بتا دیا، آئی سمجھ؟ اب وہ نفی والا ترجمہ ادھر وہ لا سے پہلے، مطلب وہ لا جو تجزی سے پہلے وہ ادھر لگے گا سب کے شروع میں، سب کے شروع میں لا لگے گا، اس لا کو کیا بنا لیں گے؟ زائدہ۔ آئی سمجھ؟ واو اور فعل تب لا زائدہ۔ یقبل فعل منہا اس کے متعلق شفاعت النائف ہے، فعل اپنے نائف متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبری اور معطوف اول۔ ولا یؤخذ منہا عدل، بالکل وہی ہے، یہ متعلق یہ نائف ہے لا زائدہ واو عطفہ، یہ معطوف ثانی ہے، واو عطفہ لا زائدہ ہم ضمیر مبتدا مرفوع منفصل، یونصر فعل واو فاعل مل ملا کے خبر مبتدا خبر مل کے پھر عطف۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جملہ اسمیہ کا فعلیہ پہ عطف ہو جاتا ہے، یہ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر
یومن کی کیا بنا موصوف صفت میل کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ترجمہ پہلے اس جملے کا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا ڈرو یومن ایسے دن سے. یہاں پہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے. جب جملہ صفت بنے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹے, تو یہاں پہ وہ محذوف ہے. آپ نے سنا ہی نہیں, ادھر محذوف ادھر محذوف ادھر محذوف ادھر محذوف سامنے محذوف. ڈرو اس دن سے جس دن میں کیا جس دن میں کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی. اس کا معنی اعلیٰ سرکار نے با محاورہ کیا, میں نے وہ ترجمہ کیا جو اعلیٰ سرکار نے لکھا ہوا ہے. ڈرو اس دن سے, آگے میں نے وہ جو فی کا وہ ایسے نہیں لکھا ہوا اعلیٰ سرکار نے. ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے. ولا یقبل منہا شفاعت, سمجھ آئی جی, اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی. نہ کوئی نہیں سمجھ آئی, نہ یہ بام اور ترجمہ بھائی, ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش, ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ کچھ کافر سے لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی. یہ با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. ولا یؤخذ منہا عدل کا با محاورہ ترجمہ, ویسے لغوی ترجمہ یہ بنتا ہے, اور نہ اس جان سے کوئی شے لی جائے گی. تو مطلب یہ کوئی شے لے کے اس کی جان چھوڑی جائے ایسا نہیں ہوگا. ولا ہم ینصرون, اور نہ کافروں کی اس دن مدد کی جائے گی. بھائی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ, کچھ بھی بدلہ نہیں ہو سکتا, اور نہ کسی جان سے, نہ کسی جان سے کافر کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی, اور نہ کسی جان سے کوئی شے لے کر کافر کو چھوڑا جائے گا, اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی. الحمدللہ.